پاکستان کا نام پھر بتاؤ، باہر والے بھی بتاؤ، اونچی آواز سے بتاؤ، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اس جمہوری ملک میں جس نے پاکستان بن کے رہنا ہے، اس کا آغاز اسلام سے، جدی بنیاد ہی نہ ہوئے چھت کے کٹا پڑی چھت، بنیاد اسلام ہے۔ درمیان میں جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگاں نو نال ملا کے پاکستان اینو ہر قسم دی کرپشن تو، خرافات تو، بدعات تو، پلیدگیاں تو، فحاشی اریانی ڈرامہ بازیاں تو تسی پاک کرنا ہے۔ جمہوریت لوگاں نو نال ملا کے، اسلامی جمہوریہ، تیرے اسلام کی فکر مسجد کو، مدرسے کو، تیرے بچے کو دین سکھانے کی فکر مسجد کو۔ مجھے یہ بتاؤ کون سی حکومت ہے جس حکومت نے آج تک ذمہ اٹھایا ہو کہ ہم آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ کوئی سکول بتاؤ جس سکول میں آپ کے بچوں کو قرآن صحیح پڑھایا جاتا ہو؟ کوئی سکول جہاں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہو، قرآنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہو، جہاں غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہو، جہاں وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہو؟ جمعے کے ممبر پہ آپ اپنے خطیب کی گفتگو میں کتنا دین سیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کو بچانے والے اصلاً ہے کون؟ مجھے بتائیں۔ پاکستان کو اندھیروں سے کون نکالیں گے؟ جنہوں نے آج تک آپ کا اسلام بچایا ہوا ہے۔ جمہوری لیڈروں کا اختلاف ہوا، ملک بحران میں چلا گیا، لیکن اسلام بحران میں نہیں۔ مہنگائی ہوئی، مولویوں نے ہڑتال کی کہ ہم دین نہیں سکھائیں گے، مسجدوں میں جمعے بند ہو گئے۔ او بولے یار، یہ سیکھنے کی باتیں، نظریاتی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ جنازہ پڑھانے سے مولویوں نے انکار کر دیا۔ کوئی ساتھی بتائے نکاح کا موقع تھا، شیخ صاحب کے پاس آپ گئے، صدیق صاحب کے پاس گئے، شیخ سلیم الرحمان صاحب کے پاس کوئی شخص گیا تو انہوں نے کہا نہیں بھی مہنگائی بہت ہے، میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جنازہ نہیں پڑھانا، جمعہ نہیں پڑھانا، نمازیں نہیں پڑھانی، پنکھے نہیں چلانے، پانی نہیں ملے گا گھر سے وضو کر کے آؤ۔ نہیں، تیرے اسلام بچانے کے لیے مانگ پن کے مسجداں چلائی کھڑے۔ تو پاکستان کا سب سے قیمتی جز، ڈاکٹروں سے بھی قیمتی جز، پروفیسروں سے بھی قیمتی جز، ان سیاست دانوں سے بھی قیمتی حصہ پاکستان کا مولوی ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ۔ یہ نکارا مال بنا کے اسی سائڈ تے رکھا ہوا، اور ہم ان سے خدمات لیتے ہیں فی سبیل اللہ، کہ فی سبیل اللہ خدمات دو۔ اسلامی جمہوریہ ملک میں کوئی بھی عہدہ کسی کو ملے گا، کوئی اسسٹنٹ کمشنر بنے گا، کوئی ایس ایچ او بنے گا، کوئی ڈی سی بنے گا، بیوروکریٹ بنے گا، کوئی افسر بنے گا، اسے رب کا قرآن آنا چاہیے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آنا چاہیے۔ چلو دنیا میں تو آپ کو عہدے مل گئے اسلام کے بغیر، اللہ کی قسم جنت کی گیٹھ جگہ بھی نہیں ملے گی اسلام کے بغیر۔ بہت بڑا سیاستدان ہوگا، دنیا پہ 100 سال بھی حکومت کی ہوگی، اگر حضور کے دین سے ناواقف ہوگا، فرشتے ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، جنت کی گیٹھ بھی نہیں ملے گی۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں جنت کی ایک گیٹھ جگہ کائنات سے قیمتی، جو کچھ کائنات میں ہے اس سے قیمتی۔ اور یہ کیا پوچھ کے دی جائے گی؟ الیکٹران، نیوٹران، پروٹون۔ انگلش بڑی اچھی ہے، میتھمیٹک بہت اچھا ہے، بائیولوجسٹ ہے، گائناکالوجسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، سیاستدان ہے، مات دینا جانتا تھا، الیکشن کے اندر فریق مخالف کو چت گرا دیتا تھا، ووٹ بڑا لیتا تھا۔ یہ اس کی کامیابی کا معیار ہوگا؟ مر ربوں کا، من نبیوں کا، ماں ادھر آؤ، چوری صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب، سیاستدان صاحب، ایم این اے صاحب، تھانے دار صاحب، ایس ایچ او صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، اے بیٹھو، فرشتے بیٹھے نے، لینا لگیاں نے، مر ربوں کا۔
رب کے بارے بتا کیا جانتا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ تفصیلی سوال و جواب ہونے، تفصیلی۔ آپ نے کبھی کتاب پڑھی؟ کوئی پڑھی ہے نا؟ کئی کتابیں ماشاءاللہ پڑھی ہوں گی۔ تو اللہ کی کتاب آپ پڑھتے ہیں سارے ماشاءاللہ، اس پہ لکھا کیا ہے؟ قرآن مجید ایک لفظ لکھیا ہے نا، اندر کائنات ہے ساری۔ کتاب دے عنوان دے وچ ساری کتاب نہیں جے ہوندی، ایک عنوان دیتا جاندہ ہے، لیکن اس عنوان دا مطلب اس لفظ دا ترجمہ نہیں ہوندا، اس لفظ دا اس عنوان تو مراد پوری کتاب ہوندی ہے۔ وہ پڑھیاں پتہ لگتا ہے کہ یہ عنوان اصل انہیں دیتا کیوں ہے۔ کوئی تسی کتاب پڑھو مثلا، اس کے اوپر لکھا ہوگا کتاب الوضو، وضو کی کتاب، لیکن جب آپ کھولیں گے نا اس کو، اس کا آغاز ہوگا کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے۔ پانی میں بلی منہ ڈال جائے تو کیا حکم ہے، چوہا منہ ڈال جائے تو کیا حکم ہے، کتا منہ ڈال جائے تو کیا حکم ہے، پانی کے اندر کوئی زمزم ملا دے تو اس پانی کے اندر اگر کوئی نجس چیز گر جاتی ہے تو کیا حکم ہے۔ آپ ساری ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اگر پانی کے اندر کوئی بندہ روح افزا ڈال دے، رنگ بدل گیا نا، تو جس پانی کا رنگ بدل جائے اس کا کیا حکم ہے۔ 2 کلے ہوں تو گندگی گر جائے، کیا حکم ہے۔ 2 کلوں سے زیادہ ہو تو گندگی گر جائے۔ پانی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بو آ رہی ہے، حکم کیا ہے؟ وضو کر لیا ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ نماز پڑھ لی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ باہر ایک لفظ ہے، اندر کائنات ہے پوری، اندر ایک کائنات دا نظام ہے۔ باہر ایک لفظ لکھیا ہوندہ تے اندر پوری مر ربوں کا، ربی اللہ کہنا جان، اس زندگی دا عنوان ہے۔ مر ربوں کا، اس لفظ کے پیچھے پوری ایک کتاب ہے۔ دیکھنے کو ایک لفظ نظر آتا ہے کہ فرشتہ پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے، لیکن اندر بہت کچھ بتانا پڑے گا اس کو۔ اس سوال کی تیاری آپ کو کون کرواتا ہے؟ خطیب صاحب کرواتے ہیں، امام صاحب کرواتے ہیں، قاری صاحب کرواتے ہیں، مسجد کرواتی، مدرسہ کرواتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہو کے، نماز پڑھ کے، دلی طور پہ پھر بھی علماء خطباء کے ساتھ عجیب قسم کا کھور اور ویر رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ادھا کچھ بن نہ جائے، ایدی تنخواہ ساڑھے کو چندہ زیادہ جمع ہے نا، ایدی نہیں بدونی، انہوں نہیں کچھ دینا۔ یہ بہت کچھ کٹھا کر لیندے نے، بہت کچھ کٹھا کر لیتے ہیں۔ بس یہ ایک لفظ ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سر پہ سجایا ہوا ہے۔ دنیا بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے روزگار ڈھونڈ رہی ہے، اور آپ کے بچوں کی جو دین کی فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ کم پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ مدرسہ مسجد چلانے والے نہ ہوئے تو اگلی نسل بے دین ہوگی، چونکہ مسجد مدرسے کے علاوہ دین کہیں ہے ہی نہیں۔ آپ بازار کے اندر تجارت کرتے ہیں، کیا کسی مارکیٹ، تجارت کی مارکیٹ کے اندر اسلامی تجارت کرنے کی ورکشاپ ہوتی ہے؟ تجارت آپ مارکیٹ میں کرتے ہیں، تجارت کرنے کا طریقہ آپ کو مسجد سے بتایا جاتا ہے۔ قاضی عدالت میں بیٹھا انصاف کرتا ہے، انصاف کس طرح کرنا ہے، یہ تعلیمات کہاں سے دی جاتی ہیں؟ مسجد سے دی جاتی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم اگر اس دور کے اندر مسجد سے نہ جڑے، درس قرآن کی محفل سے نہ جڑے، ہم نے سنجیدہ نہ لیا ان پروگراموں کو، تو اگلی نسل کے بعد جو نسل آ رہی ہے وہ بے دین ہے۔ کیا میں آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بے دین پیدا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف شخص پیدا ہو، میرا پوتا پڑ پوتا ہو اور اسے پچھائی نہ ہو؟
کہ محمد رسول اللہ کون ہے، رب کون ہے، قرآن کیا ہے، نمازیں کیا ہے، حدیث کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، طہارت کیا ہے، غسل کیا ہے، مسجد کیا ہے، اہل دین علم کیا ہیں؟ کیا میں آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے گھر میں پوتا میرے مال کا، میری جائیداد کا وارث بن جائے، میرے مکان کا وارث بن جائے، لیکن اسے کلمہ نہ آتا ہو، جنازہ نہ آتا ہو، غسل نہ آتا ہو، بے دین ہو؟ کوئی بھائی یہ پسند کرتا ہے کہ میری نسل کے اندر تیسری پیڑھی میں بے دین پیدا ہو جائے؟ بچے بے نمازی مسجد سے دور ہیں، جمعہ پڑھانے ہم نہیں لے کے آتے، نمازوں سے دور ہیں، نمازوں میں ہم نہیں لے کے آتے، درس قرآن کی محفل ہے، ہم کوشش نہیں کرتے، ہم خطیب کو کہتے ہیں، انتظامیہ کو کہتے ہیں پروگرام کامیاب نہیں ہویا، تسی بندے کٹھے نہیں کر سکے، جیڑا بندہ ایویں آندا انہوں پوچھو تو کنے لے کے آیا ہے، تم کتنے بندے لے کے آئے ہو؟ کیا دین سکھانا پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟